السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ قرآن کی آیت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو کسی اور مقصد کے لیے نہیں بلکہ صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اللہ کی عبادت کرنا۔ دوسرا مقصد نہیں ہے دنیا کمانا، دنیا میں مزے کرنا، نہیں۔ ہمارا مقصد ہے اگر کوئی چیز حاصل نہیں کر سک رہے آپ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کو اللہ کی عبادت کرنا ہے، یہ اصل مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد پورا نہیں کر رہے ہیں تو آپ کی زندگی کامیاب نہیں ہے، بھلے آپ دنیا میں کتنے بھی کامیاب انسان ہو۔ یہ ہمارے اوزار ہے، آنکھ، ناک، کان، زبان اللہ نے ہمیں دی ہیں تاکہ ہم اس کو استعمال کریں اور اللہ کے قریب، اللہ کی رضامندی حاصل کر سکیں۔ کان دی ہے اللہ نے تاکہ ہم اللہ کی حمد ثنا سنیں، اچھی باتیں سنیں۔ آنکھ، ناک، انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے زبان کے تعلق سے کچھ بات رکھوں گا۔ زبان اتنی خطرناک چیز ہے کہ بس اگر زبان میٹھی زبان ہو تو انسان کے دل میں بات اتر جاتی ہے زندگی بھر کے لیے، اور اگر کڑوی ہو اور تیز ہو یا شارپ ہو تو تلوار سے خطرناک کام کرتی ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے کہ زبان کسی کی جان بھی لے سکتی ہے۔ آپ کی زبان، آپ کے کڑوے بول کسی انسان کو ڈپریشن میں ڈال سکتے ہیں، اسے صدمہ دے سکتے ہیں، ٹراما میں ڈال سکتے ہیں۔ کئی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا انہیں، بس وہ بہت ہی نازک مزاج کے تھے اور دل پہ لے کر برداشت نہیں کر سکے، جان لے لی، نعوذ باللہ۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس زبان کو غلط استعمال کرنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دو جبڑوں کے بیچ میں جو ہے زبان اور دو ٹانگوں کے بیچ میں جو شرمگاہ، ان دونوں چیزوں پہ اگر قابو کر لے تو اس کی جنت کی گارنٹی میں لیتا ہوں۔ کبھی بیشی معاف کرے اللہ۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان پکڑ کر کھینچا کرتے تھے کبھی کبھی، یہ زبان نے مجھے بہت ہلاکت میں ڈالا، ایسے کہہ کر، سبحان اللہ۔ تو یہ جو زبان ہے، اسے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے لوگ طنز دیتے تھے، برا بھلا بولتے تھے، جادوگر بولتے تھے، نعوذ باللہ، شاعر بولتے تھے، جھوٹا بولتے تھے، اللہ اکبر، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کے جملے بولتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ آپ بہت نازک مزاج کے تھے، بہت عزت دار انسان تھے، خوددار انسان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی اس طرح کی باتیں سن کر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں آپ کا سینہ سکڑ جا رہا ہے لوگوں کی باتیں سن کر، آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دے رہے ہیں۔ دیکھیے آپ آج کے زمانے میں بھی یہ چیز جو ہے نا، دیکھیے سائیکالوجسٹ وغیرہ کے پاس جاتے ہیں لوگ اور حل نہیں ملتا ان کو، قرآن اس کا حل بتا رہا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آیات کے بعد، اس کے بعد یہ آیات کہہ رہے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ یہ ہے سورۃ الحجرہ کی آخری 3 آیت ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پہلی تو آیت یہ کہہ رہے ہیں، آخری تیسری آیت کہ ہم جانتے ہیں آپ کا حال کیا ہے، آپ کا سینہ سکڑ جا رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا حل بتایا، اس کا سلوشن بتایا کہ اللہ کی حمد و ثنا کیجیے آپ، اور ان میں سے رہیے جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے پھر وَاعْبُدُوا رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریے جب تک آپ کی زندگی رہے، مرتے دم تک اللہ کی عبادت کیجیے۔ سبحان اللہ، یہ سلوشن ہے ڈپریشن کا۔ آج کبھی بھی اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، آپ کو تکلیف دیتا ہے، ہرٹ کرتا ہے، تو بس اللہ سے آپ رجوع فرمائیں، دعائیں کریے، ذکر کریے اللہ کا، تو آپ کو جو ہے نا کمفرٹ ملے گا، آپ کو سکون ملے گا انشاءاللہ۔ دوسرا بھی علاج کیجیے، مگر سب سے پہلی یہ چیز ہے، قرآن ایسی کتاب ہے جس کی ہر آیات سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہے، آپ کو مینٹلی اسٹرانگ بناتی ہے، آپ کو کمفرٹ دیتی ہے، سکون دیتی ہے آپ کو۔
دیکھیے آپ ایک کتاب ہے دا فورٹریس آف مسلم ورکر بول کر، تو اس میں ساری دعائیں ہیں ماشاء اللہ، ہر وقت کی دعائیں، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، کوئی تکلیف دیتا ہے تو کیا پڑھنا ہے، کسی کو خوش دیکھتے ہیں تو کیا پڑھنا ہے، بیت الخلاء میں جاتے ہیں کیا پڑھنا ہے، بیت الخلاء سے باہر نکلتے ہیں کیا پڑھنا ہے، نکلنے کے بعد کیا پڑھنا ہے، کھانا کھانے سے پہلے کیا کرنا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے، حتیٰ کہ آپ اگر بیوی کے ساتھ صحبت بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی دعا ہے، اللہ اکبر۔ تو جو یہ دعا کیا ہے، یہ اللہ کی آپ مدد مانگ رہے ہیں، اللہ آپ کا سرپرست ہے، ان دعاؤں میں جو ہے نا اللہ آپ کا سرپرست ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ جو شخص دعائیں پڑھتا ہے نا وہ زندگی میں بہت کم غلطیاں کرتا ہے، کیونکہ اللہ اس کی مدد کے لیے ہے وہاں پہ، اللہ اکبر، اللہ اس کا سرپرست ہے، تو غلطی کیسے کر سکتا ہے جس کا سرپرست اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی کہا گیا اور سنے گیا ہمیں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔